الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صدق اللہ العظیم۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ٹھپا لگ چکا ہے فنائیت کا، یعنی کہ دنیا کی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ یہ ٹھپا ایسا ہے کہ اس سے درخت بھی نہیں بچ سکتے، پتھر بھی نہیں بچ سکتے، فنا ہونے سے، ختم ہونے سے انسان بھی نہیں بچ سکتے، جانور بھی نہیں بچ سکتے، آسمان بھی نہیں بچ سکتے، سمندر میں پانی بھی نہیں بچ سکتے، سمندر یعنی نہیں بچ سکتے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے فنا ہو جانے سے، ختم ہو جانے سے نہیں بچ سکتا ہے۔ صرف ایک چیز فنا نہیں ہوگی، صرف ایک ذات فنا اس کے اوپر نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گی، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ باقی جو خوبصورت ہے کچھ دنوں میں بدصورتی میں تبدیل ہو جائے گا، اور جو بدصورت ہو اس نے بھی فنا ہو جانا ہے۔ کسی چیز نے بھی ایسا نہیں ہو سکتا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہو جو فنا نہیں ہوگی، جو ختم نہیں ہوگی، جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ انسان اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا کر رکھے۔ ابھی دیکھیں، ایک کروڑوں روپے کا مالک وہ ہم سب کی دعوت کرے، وہاں ہمیں کھانا کھلانے کے لیے لے آئے، دسترخوان ہمارے لیے لگائے، ہر طرح کی وہاں پر چیزیں ہوں، ہم وہاں پر چیزیں کھائیں، کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد ہم دیکھیں کہ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں کہ پلیٹیں بڑی خوبصورت ہیں، گھر بھی بڑا خوبصورت ہے، صوفے بھی ہیں، گدے بھی ہیں، بڑے بڑے بیڈ بھی ہیں، اور وہاں پر تشتریاں رکھی ہوئی ہیں، پھور رکھے ہوئے ہیں، نیچے قالین بچھے ہوئے ہیں، گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم میں سے ایک شخص ضد کر لے، جب جانے کا وقت ہو ایک ضد کر لے کہ میں نے نہیں جانا بھائی، مجھے یہیں رہنا ہے۔ پہلے تو وہ کہیں گے کہ آپ چلے جائیں، آپ کی دعوت کی تھی، لیکن جب وہ زیادہ ضد کرے گا، ہٹ درمی دکھائے گا، تو وہ پھر دعوت کرنے والا غصہ ہو جائے گا اور کہے گا کہ نکل جا ورنہ تیرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، آگے سے زور دکھائے گا میں نہیں نکلتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ وہ پھر 2-4 بندوں کو بلائے گا اور پکڑ کر اس کو دھکیل کر ذلیل کر کے، اور وہ روئے گا نہیں نہیں مجھے اتنی خوبصورت جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ وہ کہے گا تیرے باپ کی جگیر ہے نہیں چھوڑنا، یہ تو میرا گھر ہے، اسے تمہیں کیوں نہیں چھوڑنا، تیری ملکیت ہے۔ تو پھر اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ تو کچھ ایسے تھے اس دعوت کے اندر جو خوشی خوشی وہاں سے چل دیے، ان کو پتہ تھا کہ یہ گھر ہمارا نہیں ہے، اور وہاں سے جب دعوت ختم ہوئی کھا پی کر وہاں سے عزت کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ لیکن اس نے ہٹ درمی دکھائی، جی لگا لیا، اس نے بگانی چیز کو اپنا سمجھ لیا،
تو اس کو ذلت بھی اٹھانی پڑی، مار پٹائی بھی اس کی ہوئی، اور اسے دھتکار کر ذلیل کر کے پھینکا گیا۔ اس طریقے سے یہ دنیا ہماری نہیں ہے، زمینیں ہماری نہیں ہیں، ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی نہیں ہے، ان کی نسلوں کی بھی نہیں ہے۔ یہ زمینیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ساتوں آسمان اللہ کے ہیں، ساتوں زمینیں اللہ کی ہیں، اور اسی طریقے سے یہ گھر ہمارے نہیں ہیں۔ آج سے اگر ہم سمجھ گئے کہ ایک وقت ایسا آئے گا ہمیں اس گھر سے نکالا جائے گا، موت کا فرشتہ آئے گا اور کہے گا چلو بھائی، اور جس نے دنیا کے ساتھ جی لگایا ہوگا، آخرت کے ساتھ جی نہیں لگایا ہوگا، وہ آگے سے زور دکھائے گا۔ فرشتے کے ساتھ لڑ سکتا ہے بندہ؟ اسرائیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے ہیں، موت جو نکالتا ہے فرشتہ وہ اتنا بڑا ہے، اگر سارے آدمیوں کو ایک پلیٹ کے اندر ڈالا جائے تو وہ ایسے ہاتھ سے ایک پلیٹ پکڑ لے، ساری دنیا کے انسانوں کو جو چلے گئے، آپ خود اندازہ لگائیں اس کا ہاتھ کتنا بڑا ہے۔ سارے آدمیوں کی روحوں کو ایک پلیٹ میں ڈالا جائے تو روح قائم مقام جسم کی ہوتی ہے، اتنی ہی ہوتی ہے، اس لیے میں نے جسم کہا۔ تو اتنے بڑے فرشتے کے ساتھ موت یہ تو نہیں ہو سکتا لڑائی کرے، زور دکھائے، نہیں مجھے نہیں جانا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ بیوی بچے میرے ہیں۔ وہ کہے گا چل نکل، تیری موت کا وقت آ گیا ہے، ذلیل کر کے دھتکار کے اور زبردستی اس کی روح قبض کر لے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے جو ابھی سے سمجھ لیں گے اور ان کے اندر یہ سمجھ آ گئی ہوگی اور وہ تیاری کر رہے ہوں گے، اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر رہے ہوں گے اور نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، ذکر کر رہے ہوں گے، موت کے انتظار میں ہوں گے۔ انہیں پتہ ہوگا کہ یہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ تو جب موت کا فرشتہ آئے گا تو کہے گا چلو بھائی، تو وہ موت کے فرشتے کو کہے گا ٹھیک ہے، مجھے پتا تھا کہ یہ میرا اپنا نہیں ہے، کچھ بھی میرے پاس رہنے والا نہیں ہے، اور میں تیاری کرتا رہا ہوں، چلو اتنا لیٹ ہو گیا ہے تو، میں کب کی انتظار کرتا رہا، عصر کی نماز میں نے پڑھی، میں نے کہا ہو سکتا ہے مغرب سے پہلے فرشتہ آ جائے، تو پھر بھی نہیں آیا، اور سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، پورے 20 سال کے بعد آ رہا ہے۔ وہ آگے سے فرشتے کے ساتھ لڑائی کرے گا کہ پہلے آتا، میں ہر وقت تیاری میں رہا۔ تو اس وجہ سے ہم اتنا زیادہ ناز نہ کریں، اتنا زیادہ نخرے نہ کریں، اتنا زیادہ تکبر اور گھمنڈ نہ کریں کہ یہ سب کچھ یوں ہی چلتا رہے گا، یہ باقی رہے گا اور سب کچھ ایسے ہی رہے گا۔ نہیں، یہ ہم اس بات کو یاد رکھ لیں، کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، فمن زحزح، اور اس کے بعد اس بات کو عن النار ادخل الجنۃ فقد فاز۔ اور ہم ترقی کا معیار، کامیابی کا معیار یہ بنائیں بس جہنم سے بچ جاؤں، جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایسے جا رہے تھے تو ایک پرکشش خوبصورت لڑکی کو دیکھا، نوکرانی کو، جو بہت سارے اپنے نوکروں کے ساتھ ایسے جا رہی تھی، مٹک مٹک کر چل رہی تھی۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور کہا میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایسے دیکھا، پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور چہرے پر داڑھی ہے، سر پہ پگڑی ہے اور برا حال ہے، تو یہ مجھے کیسے خریدنا چاہتا ہے؟ میں لاکھوں کروڑوں روپے کی مالک ہوں، لاکھوں کروڑوں روپے میں مجھے خریدا گیا ہے۔ تو کہنے لگی اس کو ایسا کرو، پکڑو اور جو میرا بڑا سردار ہے نا اس کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر
یمن کے اندر، شام کے اندر کسی بڑے سردار کو، بادشاہ کو، وزیر کو اگر کوئی عورت خوبصورت لگ گئی ہے تو وہ پیسے دیتا تھا اور اس کو خرید لیتا تھا، اس کو اپنی نوکرانی بنا لیتا تھا۔ تو اس بڑے سردار کے پاس لے گئے، وہ سردار تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تو وہ نوکرانی کہنے لگی، وہ لونڈی کہنے لگی کہ سردار آج بہت بڑا ایک فنی ڈرامہ ہوا۔ تو کہنے لگا کیا ہوا؟ ہنس کر پوچھا اس مالک نے کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میں اس طریقے سے جا رہی تھی اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں، تو اس وجہ سے میں اسے یہاں لے آئی۔ سب ہنسے کہ اتنی خوبصورت پرکشش لونڈی ہے اور اتنی مہنگی ہے، اور یہ گدڑی والا، پھٹے پرانے کپڑوں والا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں خریدتا ہوں، لاکھوں روپے کی ہے۔ تو کہنے لگا کہ ہاں بھائی تم کتنے میں خریدو گے؟ کہا کہ ویسے تو یہ بہت ہی سستی ہے، لیکن میں اس کو کھجور کی 2 گٹھلیوں میں خریدوں گا۔ تو کہنے لگا وہ بھی کھجور کی ایسی 2 گٹھلیاں جن کو چوس کر پھینک دیا ہو، اور اس کے ساتھ کھجور کا ایک ذرہ بھی نہ لگا ہوا ہو، اس میں خریدوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ غصہ ہو گیا کہ اتنی توہین کرتا ہے، اتنی خوبصورت میری باندی ہے، لونڈی ہے، اس کی اتنی بڑی توہین۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت اس کے اندر عیب ہے۔ کہا کیا عیب ہے؟ کہا اگر یہ کنگھی نہ کرے تو اس کے سر میں جوئیں پڑ جائیں، اور ایسی جوئیں پڑیں کہ اس کے سر سے جوئیں اتر کر تیرے سر میں بھی پڑیں، اور اگر یہ ناک صاف نہ کرے اور یہ دانت صاف نہ کرے تو اس کے منہ سے بدبو آنے لگ جائے، اور ایسی بدبو آئے کہ اس کے قریب کوئی نہ آئے، اور اگر یہ اپنے ناخن نہ کاٹے تو اس کے ناخن چھرے ہو جائیں، یہ تمہیں بھی ٹکریں تو اور تمہیں بھی ذبح کر لیں، اور اس کے اندر بہت سارے عیب ہیں، اسے حیض آتا ہے، اسے نفاس آتا ہے، اور اس کے بعد اسے پیشاب آتا ہے، اسے پخانہ آتا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے کہ چند سالوں کے بعد یہ بوڑھی ہو جائے گی، اور اگر ابھی یہ مر جائے تو اس کے بدن کے اندر کیڑے پڑ جائیں، اس لیے اس کے اندر بہت سارے عیب ہیں، اور یہ تجھ سے دعویٰ کرتی ہے محبت کا، جھوٹا دعویٰ کرتی ہے، اس کو تجھ سے کچھ محبت نہیں ہے، تیرے مال سے محبت ہے، تیری جائیداد سے محبت ہے، تیرے پیسے سے محبت ہے، تیرے کھانوں سے محبت ہے، اور یہ اس وجہ سے یہ بہت ہی حقیر ہے، اس لیے میں نے اس کی کم قیمت لگائی۔ تو کہنے لگا بادشاہ میرے پاس ایک لونڈی ہے، میرے پاس ایک خوبصورت لڑکی ہے، کیا خریدنا چاہے گا؟ تو کہا کہ ہاں میں خریدنا چاہوں گا۔ بول۔ کہا کہ وہ مشک، عنبر، زعفران سے بنی ہے، کافور سے بنی ہے، اور اس کو پخانہ پیشاب نہیں آتا، اور اس کے منہ میں راگ، بلغم، تھوک وغیرہ نہیں آتا، حیض نہیں آتا، نفاس نہیں آتا۔ اور کہا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اگر اپنی ایک انگلی کو آسمان سے نیچے کرے، انگلی کے پورے کو، تو 7 زمین روشن ہو جائیں، چمکدار ہو جائیں، اور اس کے دل میں خاوند کے لیے محبت ہے، اچھلتی ہوئی محبت نظر آتی ہے، اور 100 جوڑے پہنتی ہے، کبھی مرے گی نہیں، کبھی بیمار نہیں ہوگی، کبھی بوڑھی نہیں ہوگی، ہمیشہ نوجوان رہے گی، اور کبھی اس کے اوپر فنا نہیں ہے، اور وہ جنت کے باغوں میں پھرتی ہے اور جنت کے پھل کھاتی ہے، جنت کے پرندوں کا گوشت کھایا اس نے، وہ مچھلیاں کھاتی ہے۔ اے بادشاہ
اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں، اس کے بال اتنے لمبے ہیں کہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے قدموں تک آتے ہیں۔ اے سردار، وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ اب کہنے لگے کہ اس کے سر میں جوئیں پڑتی ہیں، اس کے سر میں جوئیں نہیں پڑتی، اس کے ناخن بڑے نہیں ہوتے۔ اب مجھے بتا کہ کون سی ان دونوں میں سے لونڈی خوبصورت ہے؟ کہا کہ تیرے والی جو لونڈی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ کہا کہ خریدنا چاہو گے مجھ سے؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ تو وہ کہنے لگا ہاں میں خریدنا چاہوں گا۔ تو کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ یہ شراب کباب کو چھوڑ دے، گانوں کو چھوڑ دے، اور یہ داڑھی کاٹنا چھوڑ دے، اور اپنے اللہ کو راضی کر، اور یہ جو تو نے تباہی مچائی ہوئی ہے، یہ محفلیں ہیں، گندی محفلیں، ان کو چھوڑ دے اور اللہ کو راضی کر، اور پچھلی زندگی پر توبہ کر، تو ایسی باندھی تجھے اللہ عطا کرے گا، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرے گا۔ تیرا گھر یہ جو ہے اس کے اندر عیب ہے کہ یہ گھر ختم ہو جائے گا، اور اگر یہ گھر تیری زندگی کے اندر نہ ٹوٹا تو ختم ہو جائے گا، تو مر جائے گا، تیری ہڈیاں ہو جائیں گی۔ تو وہ کہنے لگا، سر جھکایا، رویا اور کہنے لگا کہ آج سے میں نے اپنا سارا کچھ آزاد کر دیا، اللہ کے نام پر خرچ کر دیا، میری ساری سواریاں اللہ کے نام پر، میری ساری باندیاں نوکرانیاں جو تھی وہ آزاد ہو گئی، اور میرا یہ جو سارا گھر ہے چوری کا، جھوٹ کے پیسوں کا، یہ بھی میں نے چھوڑ دیا، اور اپنے کپڑے بھی، عمدہ کپڑے جو پہنے ہوئے تھے، کپڑے نکال کر وہاں سے ایک پردہ ایسے توڑا، نیچے جو لٹک رہا تھا اس کو کھینچا، وہ ٹوٹا، اور اس کو ایسے کمبل کی طرح اپنے جسم پر لپیٹ دیا، اور کہنے لگا بس آج کے بعد میں اپنے اللہ کو راضی کروں گا، تو میں اللہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا۔ تو وہ جب وہ باندھی جو بڑے مٹک کل چل رہی تھی، وہ کہنے لگی کہ اگر تم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے میرے آقا، تو میں بھی یہ فیصلہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں بھی اس مولا کی، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی، میں اسے راضی کروں گی، میں ذکر کروں گی، نمازیں پڑھوں گی۔ اور اس کے بعد اس نے بھی اپنے عمدہ کپڑے اتارے، اور وہاں پر ایک پردہ لٹک رہا تھا، اس کو وہاں سے پھاڑا اور اپنے جسم پر لپیٹ دیا، اور پھر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کی آپس میں شادی کرا دی، جو شریعت کے اندر شرعی حکم ہے۔ اور اس لونڈی کی مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آقا سے شادی کرا دی، اور اس کے بعد انہوں نے اس قدر محنت کی اور اپنے اللہ کو راضی کیا، اور پھر دور دور سے لوگ آتے تھے، عورتیں آتی تھی اس عورت کو دیکھنے کے لیے، اور وہ بہت بڑا اللہ کا ولی بن گیا، وہ عورت بڑی اللہ کی ولیہ بن گئی، رات دن سجدوں میں، عبادت میں، دین سیکھنے میں اور قرآن پڑھنے میں وہ اپنا وقت گزارتے تھے۔ پھر اسی حال میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اس وجہ سے جیسے اس سردار کو اور اس لوڈی کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہم فنا ہونے والے ہیں، اور باقی رہنے والی اگر کوئی چیز ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، فنا ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اور پھر جنت عطا کی جائے گی، اس کی نعمتیں عطا کی جائیں گی، وہاں پھر بیماری نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس طریقے سے اللہ کرے ہمیں بھی یہ بات سمجھ آ جائے، اور جس طریقے سے وہ لونڈی اور وہ آقا اللہ کو راضی کرنے میں لگ گئے اور اللہ کے بہت بڑے ولی بن گئے، ہم بھی اس طریقے سے اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، اللہ کو کسی حال کے اندر ناراض نہ کریں، تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ آئینہ بنتا ہے
رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ جیسے جیسے مشقت برداشت کریں گے تو پھر دل بنے گا، اور دل کے اندر پھر اللہ رب العزت کی محبت آئے گی، اللہ پھر ہم کو اپنا بنا لیں گے۔ اللہم انا نسألوک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔